لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجد الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ تاجدار انبیاء معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ذی وقار قابل سات احترام اسٹیج کی زینت مشائخ الزام مقتدر علماء سادات کرام معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا جو آخر ہے وہ قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا انجام قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواز رسول نے اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں پیش کی، اور آپ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ میں اور آپ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسوہ شبیل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ حضرت ام فضل یہ حضور کی رشتے میں چچی لگتی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، طبیعت میں اضطراب تھا، اور عرض کیا کہ حضور میں یہ ایک خواب نے مضطرب کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چچی خواب کیا دیکھا؟ عرض کی کہ حضور آپ کے جسم سے ٹکڑا اتر کے میری گود میں آیا۔ تو حضور فرماتے یہ خواب بڑا مبارک خواب ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ 3 ہجری 4 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کو زمانہ حسین ابن علی کے نام سے جانتا ہے۔ جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میرے نبی نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں میں اقامت کی، اور پھر اپنا لواب دہن حسین ابن علی کے منہ میں رکھ دیا۔ دیکھیے بھائی، یہ حسین ابن علی کا اعزاز ہے کہ آپ دنیا میں آئے، اور دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلے غذا نصیب ہوئی وہ محمد عربی کا لعاب دہن نصیب ہوا۔ وہ مبارک لعاب جو جابر کی ہڈیاں میں آئے تو برکت آئے، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے، خیبر کے مقام پر مولا کائنات کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے نبی لعاب لگاتے ہیں تو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ فتح صحابی رسول ہیں، کہتے سانپ کے انڈوں پہ میرا پاؤں آیا اور میری بینائی چلی گئی۔
اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، میری آنکھوں کے دیدے روشن کر گئے۔ تو حضور نے اپنا مبارک لعاب لگایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روشنیاں عطا فرمائی۔ فرماتے میری آنکھیں اتنی روشن ہو گئی، میں 80 سال کا بوڑھا ہو گیا تو فرماتے میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال دیا کرتا تھا۔ شیخ جزولی دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی دی تھی، قریب 8-9 سالہ بچی بکریاں چلا رہی تھی۔ تو میں نے اس بچی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو، وہ ڈور رسی بھی لے گئی۔ حضرت سے مخاطب ہوئی اور کہتی حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ فرماتے میں نے منزل سے آگاہ کیا، کس بستی کے رہنے والے ہیں؟ ڈیرا بتایا۔ اس نے کہا حضرت اپنا نام بتاؤ، نام بڑا معروف تھا۔ جب نام بتایا نا تو وہ بچی پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے اپنے بڑوں سے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور کنویں پر آ کر اس نے دھوپ پہنی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے۔ خیر وضو کیا، نماز پڑھی، اس بچی کو بلا کے کہا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت صبح انجڑ دے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اس کا ترلا کیا کہ یہ دس سے صحیح میں بھی پڑھاں گا، مریدہ نے بھی پڑھاں گا۔ اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے، حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سر کنواں آیا تو میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب رحم پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی کا اعزاز دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلے غذا نصیب ہوئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب رحم نصیب ہوا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ جب بیٹا 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کرو۔ اس سے پہلے میں بات عرض کرتا چلوں جو ام فضل نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر کیسے پوری ہوئی۔ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ابھی مدت رضاعت پوری نہیں ہوئی تھی، دودھ پلانے کی مدت ختم ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو حضور نے ام فضل سے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو دودھ آپ پلاؤ۔ وہ خواب جو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود جو ہے وہ جسم سے ٹکڑا اترا اور ان کی گود میں آیا، تو یہ اس طرح تعبیر مکمل ہوئی۔ اور پھر حضور نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ جب میرا حسین 7 دن کا ہو عقیقہ کرو، سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے صدقہ کر دو، 7 دن بعد عقیقہ بھی ہو گیا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور کے زیر تربیت رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کی خود تربیت فرمائی، زندگی کے آداب خود سکھائے۔ ایک دفعہ صدقے کی کھجوریں آئی تھی تو شہزادوں میں سے کسی نے اٹھا کے منہ میں رکھ دی، تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے منہ سے کھجور نکالی اور کھجور نکالتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، یہاں رکیے گا، ٹھہریے گا، میں اور آپ اس چیز کو بغور دیکھیں گے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے صبح سے شام اور شام سے صبح تک جو پیسہ کما کے لاتے ہیں، کیا اس بات کی احتیاط ہے، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا حلال اور حرام کی تمیز رکھی ہے یا حلال اور حرام کو اکٹھا کیا، سود کا دھندا بھی کیا اور حرام کا مال بھی جمع کیا؟ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو رزق جو ہم اپنے بچوں کے لیے کما کے لاتے ہیں، کیا اس بات کی احتیاط ہے کہ جو کما کے لایا وہ جائز طریقے سے آیا یا ناجائز طریقے سے؟ یاد رکھیے گا حرام کی کمائی سے جو وجود بنتے ہیں ان سے کبھی خیر کی توقع نہ رکھیے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص 10 درہم میں لباس خریدتا ہے، اس میں 9 حلال کے ہیں اور ایک 7 حرام کا شامل کر لیا، تو فرمایا لباس پہن کے نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔
بھائی جب بندہ من دودھ اکٹھا کرے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا. حلال میں حرام شامل کرو گے تو بھائی جان سارا ناپاک ہو جائے گا. اور دوسری بات یاد رکھیے گا، انسان کو ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب کا ہوتا ہے، نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا. آپ الٹی چھلانگیں بھی لگا لو تو اس سے زیادہ نہیں ملے گا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا حوالہ ہے، آپ فرماتے میں سفر میں تھا تو سر رات ایک بدو ملا، میں نے اونٹ کی نکیل کمائی، فرمایا میں بھی واپس آیا. لیکن ہوا کیا کہ جب میں واپس آیا تو وہ اونٹ کی نکیل چوری کر کے بھاگ گیا اور اونٹ سے احرام میں کھڑا ہے. فرماتے مجھے اس کے رویے پہ تکلیف تو ہوئی، لیکن خیر فرماتے میں اونٹ کو ہانک کر کے بازار لے آیا اور جس دکان سے نکیل خریدنی تھی وہ بدو وہ نکیل وہاں بیچ گیا تھا. وہ چور جو تھا جو چوری کی تھی، آپ فرماتے میں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ نکیل کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 2 درہم کی. تو حضرت علی فرماتے میں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ گواہ رہنا، جب میں نے بدو کو اونٹ دیا تھا نا تو میں نے نیت کی تھی کہ اس کو واپس آ کے 2 درہم دوں گا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا، حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کیا. بھائی جان ملتا اتنا ہی ہے جتنا نصیب کا ہو، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا. وہ الٹی چھلانگیں بھی لگا لو تو اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تو اللہ سے رزق حلال کی طلب کرو. یار کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے، لیکن اگر حرام کی کمائی سے وجود پلیں گے تو ان سے خیر کی توقع کبھی بھی نہ رکھیے گا. سنیے گا یار، میرے نبی فرماتے جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا نا 40 دن دعائی نہیں قبول ہوگی. ایک صحابی رسول نے حضور سے عرض کیا، حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرما لے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اپنا رزق پاک رکھیں. رزق پاک ہوگا تو دعائیں بھی قبول ہوگی. یا شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں، فوراً بعد وضو خانے کی چھت پہ بیٹھ کے وظیفے میں وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں. جو نمازی تھے انہوں نے کہا آج پیر صاحب سے دعا کی درخواست کریں گے کہ اللہ باران رحمت کا نزول کرے، اور وہ ایسے زاویے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے پیر صاحب آسانی سے دکھائی دے رہے تھے. اور جب حضرت وظیفے میں مشغول ہے، اچانک نظریں اٹھائیں، دزدیدہ نگاہوں سے اپنے مریدوں کی طرف دیکھا تو وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے لیکن ہاتھ کے اشارے سے کہتے حضرت دعا کرو. سنیے گا، یہ عمل 2 3 4 دفعہ ہوا. پھر اللہ کا درویش موج میں آیا، آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے پنجابی لہجے میں فرمایا کہ ربا ہونا پا بھی دے. بھائی جان اتنا کہنا تھا کہ چھم چھم بھی برسنا شروع ہو گیا. رزق پاک ہوگا تو دعائیں بھی قبول ضرور ہوگی. سنیے گا بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز پڑھتے، ابو دردہ نماز فجر پڑھتے فوراً چلے جاتے ہیں. صحابہ نے شکایت کی حضور سے کہ حضور یہ جلدی چلے جاتے ہیں، ہم تو وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں آپ کے بعد جب آئیں تو میری ملاقات ان سے کروائیے گا. ملاقات ہوئی تو حضور فرماتے کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کی حضور میری دیوار کے متصل جو میرا ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے، اور جب صبح کے وقت مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں نا تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گرتی ہیں. میں جلدی اس لیے جاتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے کو کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لے، اور جلدی جلدی اٹھا کے اس کے بیڑے میں پھینک دیتا ہوں. یہ ہے اصحاب، یہ ہے حضور کے تربیت یافتہ. رزق حلال کی تلاش میں رہیے گا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت حسین ابن علی کو خود آداب سکھائے. 7 سال 7 ماہ حضور کے زیر تربیت، اور حسین ابن علی نے حضور سے بے پناہ محبت وصول کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو حضور تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں، اور حسین ابن علی کے ساتھ حضور کی محبتیں عرض کروں گا، اور ان کے ساتھ جو پھر حضور نے جو ہمیں سجدے دیے وہ بھی عرض کروں گا. محبت کا یہ انداز دیکھیے گا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں حضور کی جو ہے وہ خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حضور سے کوئی حاجت کہنا تھی اور حضور کی جو ہے وہ در دولت پہ حاصل ہوا. صحابہ کا مزاج تھا کہ جب حضور کے پاس جاتے تھے تو دستک بھی دیتے تھے، جا کر کے دروازے کے ساتھ بیٹھ جاتے اور وہاں بیٹھ کے درود پڑھتے. ہاں اگر کوئی ضروری کام ہوتا نا تو وہ دستک دیتے، لیکن دستک دینے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ قاضی ایاز الشفا میں لکھتے ہیں کہ وہ انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے تھے. وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ میں نے پلکوں سے در یاد پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. وہ تو تخیلات میں کہہ رہے ہیں نا، حقیقت میں کہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن صحابہ نے بھائی جان پلکوں سے دستک دے کے دکھائی، انگلیوں کے پوروں سے جو ہے وہ حضور کے دروازے پر دستک دی. حضرت اسامہ کہتے حضور باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کہی.
اور جانے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی نا اس میں مجھے حرکت سی محسوس ہوئی. تو میں نے حضور سے عرض کیا حضور اس میں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے اپنی چادر کو کھول دیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں ایک طرف حضرت امام حسن لپٹے ہیں اور دوسری طرف امام حسین لپٹے ہیں. اور حضور فرماتے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما. یہ میرے نبی کا حسین ابن علی سے پیار ہے. حضرت حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے والدہ سے کہا کہ اماں جی مجھے اجازت دو میں چہری نماز حضور کی ابتدا میں پڑھنا چاہتا ہوں. ماں بیمار بھی تھی بوڑھی بھی تھی خدمت ان کے کندھوں پہ تھی. ماں کو وہ ابس سے لالچ کیا کہ ماں تیرے لیے حضور سے بخشش کی دعا کی درخواست کروں گا. کہا ٹھیک ہے بیٹا. آپ فرماتے ہیں نماز مغرب حضور کی ابتدا میں پڑھی. نماز پڑھ لی حضور جو ہے وہ وظائف میں مشغول ہو گئی یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرتے فوراً حجرہ عائشہ کی طرف تشریف لے گئے. تو فرماتے میں نے تو وہاں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کی درخواست کروں گا. تو کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا تیز قدموں سے تو حضور وہیں ٹھہر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حجرہ عائشہ کی طرف ہے. رک کر کے فرمایا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ ہے. اور عرض کی جی حضور حذیفہ ہے. آئے کس لیے تھے؟ اپنے لیے اور اپنی ماں کی بخشش کی دعا کے لیے. میرے نبی فرماتے ہیں حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ اور بھائی جو کام تھا وہ میرے نبی کے لبوں پر ہے. اور پھر سنیے گا رسول اللہ فرماتے میرے پاس ابھی ابھی فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا اور وہ دو کام کرنے آیا ہے. ایک تو اس نے وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ تمہارے نبی محمد کو سلام کرنے آیا ہے. بھائی جان سلام کرنے سے نہ روکا کرو یار. سلام کرنے کے لیے تو فرشتے حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے. یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس آئے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ماہ میں استراحت ہوئے. تو میں نے کیا دیکھا کہ سامنے درخت ہے وہ جڑوں سے اکھڑا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. تھوڑی دیر ٹھہرا واپس چلا گیا اور اپنی جگہ پہ جا کے پیوست ہو گیا. میرے نبی بیدار ہوئے تو کہتے میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور میری آنکھوں نے منظر دیکھا ہے کہ درخت جڑوں سمیت اکھڑا اور آپ کے قدموں میں آیا اور پھر چلا گیا. تو حضور فرماتے وہ اللہ سے اذن لے کے آیا تھا کہ تیرا محبوب بڑا قریب آیا ہے اگر اجازت دو تو محبوب کو سلام نہ کرنے جاؤں. تو کہا وہ تو مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا. تو بھائی جان ایک تو فرشتہ سلام کرنے آیا تھا. سلام کرنے سے روکنا نہیں چاہیے بھائی. اور سنیے گا یار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس گئے. دستک حضور نے باہر کھڑے ہو کے سلام لی تو میرے حضرت سعد نے آہستہ آواز میں سلام کا جواب دیا. حضور نے پھر السلام علیکم ارشاد فرمایا تو انہوں نے آہستہ آواز میں سلام کا جواب دیا. حضور نے پھر السلام علیکم کہا تو انہوں نے پھر وعلیکم السلام آہستہ آواز میں کہا. حضور واپس تشریف لے جانے لگے دوڑ کر کے باہر آئے. حضور فرماتے میں تو 3 دفعہ سلام کیا. حضور 3 بار جواب بھی تو دیا ہے لیکن آہستہ آواز میں. میرا لالچ تھا کہ آپ بار بار میرے اوپر سلامتی بھیجتے رہے. تو کہا ایک تو فرشتہ سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا فرشتہ یہ خبر دینے آیا ہے. سنیے گا خبر کیا دینے آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہاں رکیے گا اختلاف مزاج نہیں. مولوی کلام پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے عمل کر لو نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا. سمجھتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالے گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. اور ہم الیکشن کو سے ووٹ بھی دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے اور بھائی اس کے پیچھے لینے کیا جاتے جو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے. اور اس کے پیچھے کیا لینے جاتے جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا جن کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے فاطمہ الزہرا کو قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کی انگلی اٹھے چاند قدموں میں آئے سورج عصر کے وقت پہ پلٹ جائے وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے وہ بگیاں تھی گلاں کرا جان دائے وہ پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں. آپ نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا نا. اعظم چشتی نے کہا تھا کہ تو ہجے میرا یار بھی نکتا جنہوں ویخ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے وہ رخ تو نقاب ہٹاوے جے وہ نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس لگاوے اتا دھرتی لف لف جاوے جے وہ ہاتھ کھلا وچ رکھے ہاتھ کھلا تو بد جاوے
नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना गजल सुहावे ओ या कुगड़े ते इंज पे जावे जिवे मैं खाना खुल जावे इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे और अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे और बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे की ये जाज नजर विचों दी जो आवे बिक जावे और खुलक ओदे ने मोली दुनिया कोई विरले जान बचावे आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है। मेरे बचपने की पहली तकरीर थी हुस्न मुस्तफ़ा। मेरे ईमान का बहुत बड़ा नाम वो खुद चले गए लेकिन अपनी यादें छोड़ के सईद अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनका लिखा हुआ मकाला आज भी मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुछ नक्श है। उनका तो लहजा बड़ा आला था लेकिन अपने ही लहजे में अर्ज करूंगा। आप फरमाते हो मेरे नबी की असमत में बात करने वालों आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरा नबी अजीम कितना था। वो उठे तो फलक को उरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले, पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, बात सुनाए तो फूल जड़ने लगे, जिसके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिसकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, जिसकी तबस्सुम से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे। वो नबी इशारा करे आफताब शक हो जाए, उंगली उठाए तो माहताब फक हो जाए। वो नबी सर उठा के बोले तो कुरान बनता जाए, वो सर झुका के बोले तो हदीस बनती जाए। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान को मेरे नबी फरमाते हुज़ैफा फरिश्ता आया, दो काम करने आया, एक सलाम करने आया और दूसरा ये पैगाम देने आया मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और मेरे शहजादे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन इब्न अली से बेपनाह मोहब्बत फरमाई और हुसैन इब्न अली 7 साल हुजूर के साथ रहे, जिंदगी के आदाब सिखाए और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान को किस कैफियत में किस माहौल में देखा सुनिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान को सजदे में देखा था। सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते, पाँव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते। अर्ज किया गया हुजूर आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। तो हुजूर फरमाते अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हुसैन इब्न अली ने अपने नाना को सजदों में देखा और माँ सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़ी है, बच्चों को सुला दिया, मुसल्ला बिछा लिया और क्या एक दिन कहती है अल्लाह तेरी रातें मुख्तसर है, रात बीत जाती है ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता, अल्लाह फातिमा को एक रात दे दे जी भर के सजदे तो कर लूं। ये हजरत हुसैन ने माँ को सजदों में देखा और वालिदे किरामी का मिजाज सुनिएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि जिसके हुजूर सजदा करते हो कभी देखा है? तो मौला कायनात फरमाते उतनी देर तक अली सजदे से सर नहीं उठाता जितनी देर तक उसके जमाल को देख नहीं लेता। भाईजान हुसैन इब्ने अली ने घर में सजदे देखे और ये सजदे देखिएगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पढ़िएगा। आप फरमाते मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। एक दिन में 1,000 नवाफिल पढ़ा करते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। भाईजान ये तरबियत है, ये घर से तरबियत हुई। और सुनिएगा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप जब करबला से वापस आई ना तो किसी ने सैयदा ज़ैनब से सवाल किया कि करबला में खानदान नबूवत पे सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी। ये पर्दे में बैठी माएँ बहनें बेटियां भी सुन रही हैं और आप यहाँ आए हो, आपने घरों में भी जाकर ये पैगाम दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तरबियत घर से हो तो फिर इसके असरात आने वाली नस्लों में भी होते हैं। सैयदा ज़ैनब से सवाल किया गया कि करबला में खानदान नबूवत में सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी। पूछने वाले की घर समझ में आती है, वो शहादतों की तड़पती दास्तां सुनना चाहती थी। भाईजान अगर सैयदा ज़ैनब सुनाने बैठती ना है दिल में दर्द व अलम के फसाने भरे हुए मुद्दतों सुनाऊं कर कोई दर्द आशना मिले, सुनाने बैठती ना खुद भी तड़पती औरों को भी तड़पाती। सुनाने के लिए बहुत कुछ था। क्या सैयदा ज़ैनब ने उस खातून को जिसने ये सवाल किया कि करबला में खानदान नबूवत में सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी, तो क्या सैयदा ज़ैनब ने अली अकबर की शहादत का तज़किरा किया। 18 साल जवान मैदान अमल में कईयों को वास्ते ना करके खेमे की तरफ आया और अपने अब्बा से कहा अब्बा 2 खून कामी नसीब हो जाए तो इन दुश्मनों को मैं लताड़ के रख दूंगा। तो हुसैन ने अपनी खुश्क जुबान अपने बेटे के मुंह में रखी। यार थोड़ी सी तरावट आई, ये बेटा मैदान में आया और अपनी तलवार से दुश्मन को काटने वाला, अब वही दुश्मन चाल बदल लेता है और उसको चारों तरफ से घेर लेता है। और फिर हुसैन के उस पुत्र को उन्होंने पत्थर मारे, पत्थर लबों पे, पत्थर रुखसार पे, पत्थर सर पे, पत्थर सीने पे भी लगे। यार ये बदन सारा जख्मों से चूर चूर था। हुसैन का पुत्र खुद को संभाल न सका, घोड़े से जमीन की तरफ आया और आवाज दे के कहा अब्बा मुझे संभालिएगा।
اور دشمن آگے بڑھا اور پے در پے وار کر کے حضرت علی اکبر اس جوان کو جو ہے وہ شہید کر دیا. تو کیا سیدہ زینب نے سنائی یہ بات کہ حضرت حسین ابن علی کے بیٹے کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا؟ اور پھر میرے بھائی نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، خیمے تک لایا اور لا کر کے مالک سے کہا اللہ حسین کا یہ جوان علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بھائی جان ہم نے پڑھا ہے سیدہ نے اس خاتون کو علی اکبر کی شہادت کی تڑپتی داستان نہیں سنائی، سنانے بیٹھی تو تڑپا دیتی. یہ داستان چھوٹی نہیں بہت بڑی ہے بھائی جان، خود بھی تڑپتی اوروں کو بھی تڑپاتی. نہیں سیدہ زینب نے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا. کیا سیدہ زینب نے علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ ننھا شہزادہ 6 ماہ عمر، حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، تھوڑا سا خون تھا فضا میں اڑا دیا. کہا اللہ حسین کی یہ ننھی قربانی قبول فرما لے. کیا حضرت زینب نے علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ اس خاتون سے کیا؟ نہیں کیا بھائی. کیا حضرت زینب نے اس خاتون نے جس نے سوال کیا کہ کربلا میں مشکل گھڑی کون سی تھی، تو کیا سیدہ زینب نے حضرت قاسم جن کی عمر 9 سال اور اپنے چچا سے اجازت لینے آئے کہ مجھے میدان عمل میں اتار دیجئے گا، میں مجاہد ہوں، سپاہی ہوں، میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں گا. حسین نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے جانے نہیں دوں گا. لیکن اس بیٹے نے بھی رخصت چاہی اور میدان میں اترا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا. حسین اس کے لاشے کو بھی اٹھا کے خیمے تک لائے اور خیمے تک لا کر کے مالک سے اتنا ہی کہا اللہ میرا قاسم اپنی بارگاہ میں، میرا بھتیجا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. کیا سیدہ زینب نے اون و محمد کے تذکرے کیے کہ وہ بھی راہ خدا میں قربان ہوں گے؟ تو کیا سیدہ زینب نے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ کیا؟ کیا حضرت مقداد کی بات ہوئی؟ کیا حضرت وہب کی بات ہوئی؟ سنانے کے لیے تو بھائی ان کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن سیدہ زینب نے اس خاتون کو نہ علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا، نہ علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا، نہ اون محمد کی شہادت کا تذکرہ کیا، نہ حضرت وہب کی شہادت کا تذکرہ کیا. دھیان سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، سنیے گا سیدہ زینب نے کیا کہا. کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی. فرماتی جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا نا تو فرماتی اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. نماز مغرب میں بھائی جان تاخیر کی بات ہے، قضا کی بات نہیں ہو رہی. 72 لاشیں بکھرے پڑے ہیں، گھوڑے دوڑا دیے گئے، خیموں کو آگ لگی ہے، ان لاشوں کو اکٹھا کرنے میں وقت لگا. تو نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر، قضا نہیں تاخیر ہے. میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہے یا قضا ہے؟ معذرت سے محبت عمل کو کہتے ہیں آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جو نعرے میں اور آپ لگاتے ہیں نا حسینیت کے، انتہائی معذرت سے مجھے کھوکھلے ہو گئے یار. انہوں نے سجدے گھر سے لیے، یہ تربیت ہے بھائی، یہ گھر سے ہی ہوتی ہے. یہ سجدے گھر سے ملے اور کربلا تک سجدے آئے. اور میں اور آپ دیکھ رہے جن کے نام پہ جمع ہوئے، کبھی نماز پڑھی؟ 10 افراد ہیں گھر میں، 8 افراد ہیں. کتنے لوگ نماز کے وقت آتے ہیں؟ نمازوں کو شمار کر کے دیکھ لو. فجر، جمعہ، عید. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جمر تو لے کے منتقدی مسجد پوری ہوئی ہے، کسی کے کپڑے پاک نہیں ہوں گے. کوئی کہے گا میرے حصے نہیں پڑا ہے، جسے کوئی بات نہیں آئے گی وہ کہے گا مولوی بخشے گی، ہم بھی بخشے جائیں گے، ہم تو گزر جانے والے لوگ ہیں. اور یار ان کا تو وقت آخر بھی سجدہ نہ قضا ہوا، کیسے ہو سکے گا؟ صرف لنگر ہی کھایا، دیکھ چڑھائی، سبیل لگائی، لگاؤ، اچھی بات ہے، ان کی یاد میں تڑپو، آنسو بہانا اچھی، یہ محبت کی نشانی ہے. لیکن سوال یہ ہے بھائی یہاں آ کر کے کیوں رک گئے؟ آگے بھی تو بڑھو نا. وہ تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑتے. اولاد کو بہت کچھ دیا بحیثیت باپ، پردیس کے دھکے کھائے اس اولاد کی خاطر، فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کیے. کیوں؟ گھر، گاڑی، بنگلہ، کروڑوں پیچھے بھی چھوڑنا ہے. اسلام یہ تو نہیں کہتا. اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا. بڑا گھر سعادت کی نشانی، سواری منزل تک پہنچا دینے والی سعادت کی نشانی. جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، تنہائیوں میں بیٹھ رہا اسلام کا مزاج. اقبال تنقید کرتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. لیکن سوال یہ ہے بھائی
آپ نے اپنے بچوں کو گاڑی بنگلہ سب کچھ دیا. میرا سوال ہے آپ نے اپنے بچوں کو مسلح دیا, درود کی تسبیح دی؟ تو جواب کیا آتا ہے کہ ہم نہیں دے سکے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. جب وقت نہیں نہ دیں گے تو بھائی جان پھر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. بعض کا ہمیں ملتے ہیں بزرگ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں پڑھتے ہیں پڑھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ نمازی ہو اور اولاد نمازی ہو, ماں کے پاس مسلح نہ ہو اور بیٹی سجدے میں ہو. بھائی جان بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنی اولاد کو وقت نہیں نہ دو گے, میں معذرت سے کہوں گا یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. ایک بات تو یہ کہ فتنوں کا دور ہے, گھر گھر فتنے ہیں, اور اس موسم میں تو فتنے بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. صحابہ کو گالیاں دی گئی, سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی, حضرت عمر فاروق کو گالیاں دی گئی. اگر آپ اپنے بچوں کو وقت دیتے, مسلح بچھا کے جاؤ بچوں, آج ابو بکر کی باتیں کریں, عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی باتیں کریں, مولا علی کی باتیں کریں, تو نتائج آنے تھے. گدی سے زبان کھینچنا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے کہ رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے گا. سکھا کے جاتے اگر عمر فاروق کے بارے میں بات کرتا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے, گدی سے زبان کھینچتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کرنا. سکھانا تو ہم نے کہا, ہم نے کیا سکھایا؟ ہم نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا, پیسہ دیا, گاڑی بنگلہ دیا, سب کچھ دیا, نہیں دیا تو وقت نہیں دیا. یاد رکھیے گا آپ کا نقصان ہو جائے گا اگر آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دو گے. گاڑی بنگلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, تنہائی رہے گی, وحشت اور خوف آئے گا بڑھاپے میں, کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. اپنے بچوں کو وقت دینا شروع کرو. ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ, اس کے بگڑے حالات میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت جان کی امان چاہوں گا, ابا جی اچھی زندگی گزار, ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے, گھر میں چشمہ بہ رہا تھا, آپ کیوں محروم رہے؟ انہوں نے بہت بڑی بات کی اس بچے نے. اس نے کہا حضرت ہمارے ساتھ جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے, اور حادثہ کیا ہوا؟ وہ کہتے جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت تم لوگ لیں گے, تو یہی کچھ پھر ہم بنیں گے. ہم اگر اپنی اولاد کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو ٹائم نہیں نہ دیں گے تو بھائی جان حادثہ ہو جائے گا. کوئی ریڑی پہ کھڑا ہے, کیا وہ مصلے پہ کھڑا ہے, یا مسند مشائخیت پہ بیٹھا ہے, یا وہ کسی بڑے منصب پہ بیٹھا ہے, بھائی جان بے حیثیت باپ وہ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہوتا ہے. اگر آپ لوگ, آپ اگر بچوں کو وقت نہیں نہ دیں گے تو یہ بچے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. میرا بیٹا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 یا 3 سال اس کی عمر ہوگی, میرے ساتھ سفر میں تھا, تو اس نے کوئی بڑی چھوٹی سی ایک بات کی لیکن وہ دل کو لگی. میں نے کہا یار یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ کہتا میں نے اپنی ماما سے سیکھا ہے. تو میں نے کہا آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا ہے؟ ان دنوں میں مصروفیت اتنی کہ کبھی کراچی میں, کبھی پشاور میں, ایک ہفتہ حیدرآباد میں, کبھی کہیں گئے, کبھی کہیں, کبھی رات کو واپس آئے تو بچے سوئے منہ چوم کے جو ہے وہ ہم بھی لیٹ گئے, اور صبح اٹھے تو وہ اسکول چلے گئے, اور پھر ہم بھی اپنے جو ہے نا وہ تبلیغی شعبے سلسلے میں نکل گئے. تو اس بچے نے جو بڑی بات کی اس نے جھٹکا دیا دل کے دروازے پر. میں نے کہا بیٹا آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. سیدھی سی بات, اگر بھائی جان ہم لوگ اپنی اولاد کو, بیٹوں کو, بچیوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو نقصان اور حادثہ ہو جائے گا. وقت دینے کے برکات بڑے. میرے نبی نے زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے تھا, مخلوق نہیں تھی, ایک وقت مخلوق کے لیے تھا, اور ایک وقت اپنے لیے تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے. جو ہے وہ کپڑوں کو پیوات بھی لگاتے تھے, جوتا بھی گانٹ لیتے تھے, بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے, اور ایک وقت اولاد کے لیے تھا. میں نے ابھی عرض کیا حضور نے اپنی اولاد کو وقت دیا, اس کے نتائج ہے نا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں ہیں تو سیدہ فاطمہ سجدوں میں ہیں. امام زین العابدین نے جو ہے وہ اپنے بابا کو سجدوں میں دیکھا تو آپ بھی سجدوں میں ہیں. بھائی جب سیدہ زینب نے ماں کو سجدوں میں دیکھا تو جو سجدہ ہے وہ کربلا تک جاتا ہے. یہ کردار ہے بڑوں کا. اگر والدین مؤثر ہوں گے تو آنے والے کل میں اس کے نتائج جو ہے وہ جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی نصیب ہوں گے. باقی گفتار سے نہیں کہ چلو 80 نہیں پڑھ دے تسی نے پڑھیا کرو, بھائی جان ایسے نہیں ہوگا. آپ کو گفتار نہیں کردار سے ثابت. لیکچر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, گھنٹوں بٹھا کر کے جو نا وہ لمبی چوڑی نصیحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یقین جانیے گا آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو, سجدے میں آپ اپنے بچوں کو تبلیغ میں وقت گزارو, اس کے نتائج ملیں گے. آسان سا طریقہ بتاؤں گا اولاد کو نیک بنانے کا, اور وہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود نیک بن جاؤ. آپ نیک ہو گے تو آپ کی نسلیں بھی نیک ہوں گی. تو بھائی جان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور قوم کو ایسے بیٹے عطا فرمائے
کہ جس پہ زمانہ فخر کرتا ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اقبال نے خراج عقیدت پیش کیا. وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی ازہر. آپ نے اس نے کہا تھا کہ اللہم صلی علی حبیب سیدنا. مجھے خانہ ذہن سے وہ فارسی کا شعر تھا اقبال کا جس میں اقبال کہتا ہے کہ سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج میرا جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کروں, تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں, کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ اس دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان راہ خدا میں پیش کی اور اسلام کی آبرو کو بچایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو اس کا شبیری پہ عمل کی توفیق. اچھا مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ بر وقت شروع ہو بر وقت, اور یہ اس آستانے کی خوبی ہے الحمدللہ. میں خوفزدہ تھا کہ میں کہیں لیٹ نہ ہوں. پہلے تو میں آگے چلا گیا پھر واپس آیا, لیکن الحمدللہ میں اپنے وقت پہ حاضر ہو گیا. تو بھائی جان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حسین ابن علی نے وقت آخر سجدہ قضا نہیں کیا. اور دوسری بات سنیے گا, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر کاٹ دیا گیا نا, اس کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا, اور اس وقت بھی حسین ابن علی کے لبوں پر جو ہے وہ قرآن کے نغمے تھے. حسین سے محبت کرنے والوں, حسینیت کا دم کرنے والوں, حسین ابن علی وقت آخر بھی بھائی جان ان کے لبوں پہ قرآن تھا. محبت عمل مانگتا ہے. میں آپ سے سوال کروں گا کتنی دیر ہوگی قرآن کو کھولے ہوئے, تو دندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے سامنے ضرور ہوگا. اگر وہ بچپن میں جو ہم ناظرہ پڑھنے جاتے تھے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس, اور باقاعدگی کے ساتھ بھی جاتے تھے, ہفتے میں 2 دن جاتے تھے, اور جو 2 دن جاتے تھے گھر سے پیغام بھی آتا تھا کہ آقا جی اس کو چھٹی دے دو. اور آپ صاحب کی ضرورت نہیں کہ وہ کہیں کہ اس نے سبق نہیں سنایا, کیونکہ آپ صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے آپ صاحب کو اگر میں نے چھٹی نہ کروائی تو آدمی دیکھتے جا کے میری چھٹی کرا دیں. سیدھی سی بات, جس کی گھر نہیں چلتی اس کی مسجد میں ضرور چلتی ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے ملاقات میرا, بلکہ ہمارے اپنے ہی جامعے تھے, وہ 2-3 ماہ بعد واپس آ گئے. میں نے کہا بیٹا واپس کیوں آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بیٹا چھٹیاں کرتے ہو رات والد کو ساتھ میں آنا, توجہ دلانا مقصود تھا. کہتے رات والد آئے گا, اور والد آگ کو بولا تھا, اور آگے کہا کہ مولوی مسجد تیرے پیو دیے. اس میں کوئی شک نہیں بھائی جان, یہ بڑا اذیت ناک جملہ ہے کہ مسجد تیرے پیو. اس میں یہ مسجد نہیں مولوی کی باپ کی یار, لیکن ادنا سا سوال ہے اگر یہ مسجد مولوی کے باپ کی نہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں تلف تھوڑی سی, لیکن قبول تو کرنا ہوگا نا. چاچا کی پاپڑ بچتے رہے, پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تم ہی تو دین پڑھے ہو, ہم بھی تو دین ہی پڑھاتے ہیں, دین ہی تو سکھاتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے لطیفہ ہم لوگوں کو سناتے ہیں. اور بھائی جان جب ہم بات کریں تو کہنا مولوی صاحب آپ کو تو اخلاق کے دائرے میں رہنا چاہیے. اگر مسجد مولوی کے باپ کی دین تو نماز پڑھنے آتے ہیں, یہ سوال تو ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے رویوں پہ بھی ذرا غور کرو. تو میرے حسین نے قرآن جو ہے وہ نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ کے سنایا تھا. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں آج اس قدم میں یہ بھی وعدہ کرو کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. قرآن راہ ہدایت ہے اور یہ امن کی ضمانت ہے. اور آخری بات اور گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. دیکھیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہیں, مشکل حالات ہونا تو لوگ فیصلہ بدلتے ہیں, رستہ بدل لیتے ہیں, اور لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں. لیکن کربلا کا منظر دیکھیے گا, دشمن سر پہ کھڑا ہے اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتے ہیں, لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. تو حسین ابن علی